حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک صحابیہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علی کظہر امی. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو ماں کے جسم کے کسی عضو سے اگر تشبیہ دے دی گئی تو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ طلاق واقع ہو گئی اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے. تو ان کے شوہر نے ایسے ہی کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تیری جیسے ماں ہوتی ہے نا، اس طرح سے تشبیہ دی. تو زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ طلاق کے تھے. اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر سے محبت بھی، شوہر نے تو غصے میں کہہ دیا. اب یہ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایسا کہا ہے. نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، حرام ہو گئی. اپنے شوہر رو رہی ہیں، میرے بچے ہیں، مجھے شوہر سے محبت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے. پھر آسمان پہ سر اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے، کیونکہ اس وقت وہی نازل ہو سکتی تھی کہ بھئی اللہ نبی تو نہیں دے رہے، تو آسمان سے حکم ہی تبدیل کر لے. ہے بھائی آج یہ ممکن؟ آج اگر کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہے مفتی صاحب کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہے، مفتی صاحب بیوی حلال ہے حرام ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ حرام ہو گئی. وہ کہتا ہے یار یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وحی کا سلسلہ ہوتا تو پھر مفتی صاحب آسمان پہ اللہ سے دعا مانگتے، آپ بھی کہتے اے اللہ قرآن میں جو تو نے کہا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، کوئی دوبارہ سے کوئی وحی نازل کر دے، اس میں تھوڑی سی کیا کر دے چینجنگ، کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. لیکن وسیم بھائی اس سے کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی. تو ہم وسیم بھائی یا غفار بھائی یا ستار بھائی کے لیے اب ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے یا وقفے وقفے سے دے تو وہ مفتی کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے، سمجھ کے بیٹھ جائے کہ بیوی کیا ہو گئی ہے؟ فارغ. اور یہ حکم اب چینج نہیں ہو سکتا. اس پر اجماع ہے صحابہ کا، قرآن بھی حدیث بھی. اور اس میں کہیں سے بھی دائیں بائیں سے فتویٰ لے کر آ گئے تو وہ فتویٰ شریعت میں معتبر نہیں ہے. اجماع امت جن چیزوں پہ ہوتی ہے نا، اس میں آپ دوسری رائے کو فالو نہیں کر سکتے. تو وہ آئیں اور کہا کہ کچھ میرے لیے گنجائش پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجائش نہیں. بار بار نبی کو بھی بار بار کہہ رہی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تم سب کی باتیں سنتا ہے. اور اللہ نے اب اس حکم کو کیا کر دیا؟ اس عورت کے لیے تبدیل کر دیا. الذین یظاہرون من نسائہم. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، فتحریر رقبۃ مومنہ. ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دیں. من قبل ان یتماسا. بیوی کے قریب جانے سے پہلے غلام آزاد کر دیا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال. فمن لم یجد. جس کے پاس غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، فصیام الشہرین متتابعین. 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. فمن لم یستطع. اور بیچارہ کوئی میاں بڈھا ہو چکا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو فإطعام 60 مسکینہ. 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال. یہ زہار کے بارے میں ہے. طلاق کے بارے میں 3 طلاقیں دے دی تو پوری دنیا کے بکرے کاٹ کے بھی غریبوں کو کھلا دو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھو کہ آپ کے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کیونکہ اب قرآن مکمل ہو گیا نا، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ نے ان کی بات سنی اور آیتیں نازل کی کہ بھئی زہار جب ہوگا تو یہ کفارہ ہے. اور بیوی کیا ہے؟ کفارہ اس لیے کہ تاکہ یہ گندا لفظ اپنی بیوی کو، ماں ایک مقدس رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ویسا نہیں ہوتا. اب آپ وہمی نہ بنے. بعض لوگ غصے میں او ماں جا میری ماں معاف کر دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ غصے میں بھی کہتے ہیں تو میری ماں بننے کی کوشش مت کر، تو اس میں لوگ وہمی ہو جاتے ہیں یار کہیں 60 روزے تو نہیں ہو گئے ہیں بھائی. تو اس میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن ویسے بیوی کو سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ بہت خطرناک لفظ ہے. اس سے اجتناب بولو بھائی ضروری ہے. بہن بھی نہیں بولنا چاہیے. ایک آدمی اتنا پریشان ہوا، ایک سیدھے ہوتے ہیں نا پٹھان، بیچارے سیدھے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک پٹھان آیا، کہہ رہے میری بیوی نے مجھ کو بھائی بول دیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا یار بیوی تو طلاق بھی دے دے تو کچھ نہیں ہوتا.
ہے بھائی بیوی نے بھائی بول دیا تو کیا ہو گیا, بیچارہ سیدھا تھا, اللہ کا خوف تھا, تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں حضرت عمر کے دور میں بوڑھی ہو چکی تھیں. عمر ان کی کیا ہو گئی تھی, ظاہر ہے زمانہ گزر گیا, پرانا واقعہ تھا, حضرت عمر کا دور خلافت. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں, کوڑا ہاتھ میں, حکم رعایا کی خبر گیری کے لیے نا, کوئی الٹا کام تو نہیں ہو رہا مارکیٹ میں. حضرت عمر جا کے دیکھتے تھے کوئی دو نمبری کر رہے ہیں نا, کوڑے لگاتے تھے, بازاروں کی نگرانی کرتے تھے, اور روب اتنا تھا کہ سیکورٹی رکھنے کی ضرورت تھی نہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے, صحیح ہے نا, شیطان آپ کو بہکانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کس کو بہکانے جا رہا ہوں. تو جا رہے ہیں خادم ساتھ میں, تو یہ بوڑھی عورت جو تھی نا حضرت خولہ, انہوں نے حضرت عمر کو روک لیا اور بڑی سخت لہجے میں کیا, عمر سن ادھر آ, کیونکہ بوڑھی تھیں, یہ ذرا کم عمر تھے, تو بوڑھی عورتوں کا تو بڑا احترام ہے. تو روکا, سن ادھر آ, اور پھر حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کر دیا. حضرت عمر کو کیا کرنا شروع کر دیا, ڈانٹنا. تو صحیح حکومت نہیں کر رہا, لوگوں کا خیال نہیں کر رہا, اللہ سے ڈر, قیامت میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا, لوگوں کو جواب دینا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نصیحت کر رہی ہیں اور رکی نہیں رہی. تو جو خادم تھا نا, خادم تھے, انہوں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ خاموش ہو جا, تو نے بہت زیادہ, یعنی ٹھیک ہے تھوڑی بہت نصیحت صحیح ہے, امیر المومنین ہے, عادل بادشاہ ہیں, تو بولی چلی آ رہی ہے اور بہت زیادہ بول رہی ہے. حضرت عمر نے فوراً ان کو چپ کرا دیا, کہا چپ ہو جاؤ. کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتا. فرمایا یہ وہ عورت ہے سمیع اللہ قول التی, جس کا قول اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنا ہے. اس نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ میرا شوہر پر میں حلال ہو جاؤں, تو اللہ نے اس کا قول 7ویں آسمان پہ سنا اور آیتیں نازل کر دیں. تو عمر اس کی بات کیوں نہ سنے, جس کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ 7ویں آسمان پہ اللہ بیٹھ کے اس کی باتوں کو سن کے آیتیں نازل کر رہا ہے. اللہ کی قسم یہ صبح صادق تک بھی مجھے نصیحتیں کرتی رہے گی تو میں چپ کر کے, بولو بھائی, سنتا رہوں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عمر اس کی نصیحت کو اس نیت سے نہیں سن رہے تھے کہ یہ صحیح. تو جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہے یا برا. وہ کہے بھائی مجھے اپنا الو سیدھا کرنا ہے, مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. حضرت ابو بکر کا ایک صحابی سے ناراض ہو گئے. ان صحابی کا خیال تھا کہ غلطی کس کی ہے؟ ابو بکر کی. پھر بھی منانے میں لگ گئے. کسی نے پوچھا کیوں منا؟ فرمایا کہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے ساتھی ہیں, یہ ناراض ہو گئے تو کون ناراض ہو جائے گا؟ نبی ناراض ہو جائیں گے. تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلطی پر ہیں, ان کو ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ منانا ہے.